ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته عد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين امام الحرمين صاحب كعب وقوسين سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، چونکہ وقت بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور جلوس بھی برآمد ہونا ہے، تو معروضہ یہ ہے کہ زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ شرط آپ حضرات کی توجہ ہے، اور بغیر کسی تمہید و تاخیر کے پہلے میں یہ گزارش کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا آپ حضرات قریب آ جائیں. جمشید بھائی تھوڑا سا آپ بھی قریب آ جائیں، آپ حضرات تھوڑا سا قریب آ جائیں. ہو سکتا ہے مومنین، ارے علی عباس صاحب آپ لوگ سب ادھر آ جائیے، ادھر آئیے، سب لوگ سامنے آئیے. آپ حضرات بھی اشیر صاحب اندر تشریف لائیں. اور ماشاءاللہ سے اتنے اچھے اچھے اشعار برادران نے بارگاہ معصومین علیہ السلام میں اور غازی ابوالفضل علیہ السلام کی بارگاہ میں. ساجد بھائی دیکھیے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں طویل گفتگو بھی ہوتی ہے. عباس بھائی بغیر کسی تمہید و تاخیر کے صرف ایک کانسیپٹ کلیئر اور مجلس مکمل. میکسیمم میں آپ کو ٹائم بھی بتا دوں تاکہ آپ بس مشکل سے آدھا گھنٹہ آپ مان کے چلیے، چونکہ جلوس برآمد ہونا ہے، اور اس کے بعد جلوس میں جہاں پہ اختتام ہوگا وہاں پہ ایک تقریر بھی ہے، مولانا تشریف لا رہے ہیں. صرف آپ حضرات کی توجہ درکار ہے کہ مل کے صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد. ہوا یہ کہ سفر امام حسین علیہ السلام کے عنوان کی مجلس. منصور صاحب تھوڑا آگے تشریف لائیں، اور بڑی تاخیر سے آپ آئے ہیں اور یہاں سب کو شکایت ہے کہ ماشاءاللہ سے کافی دیر سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن آپ حضرات تاخیر سے تشریف لاتے ہیں تو اس کا جو ہے شکوہ جو ہے کم سے کم بانیان کو تو ضرور ہی ہوگا، اور یہ ان کا حق بنتا ہے. تو کم از کم اس بات کا خیال رکھا جائے، یہاں نہیں ہر جگہ ہی رکھا جائے تو زیادہ مناسب ہے. اور ماشاءاللہ سے ایسے شعراء کرام یہاں پر تشریف فرما جنہیں آپ نے سماعت فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے آپ کی توجہات اور آپ کی بلکہ بے توجہی کو دیکھ کر اختصار سے سب نے اپنی خدمت انجام دے لی اور اپنا سارا کلام بچا لیا آپ حضرات سے، چونکہ آپ متوجہ نہیں تھے اور آپ مستفید نہیں ہو سکے. پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ دعوت نامہ دیا جائے گا یا شعراء کرام تشریف لائیں گے. سلسلہ یہ ہے
قبلہ ہادی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا، ٹھیک، بہت توجہ سنیے گا، کوئی تمید و تاخیر نہیں ہے اور آہ واہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر چہروں پر بشاشیت کی لہریں ہمیں بتائیں گی کہ آپ سن رہے ہیں، یہاں باقاعدہ متوجہ ہیں یا فرش پر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے، عام طور سے ہمارے نظامت کے حوالے سے عام طور سے اور بھی برادران جو نظامت فرماتے ہیں یہ چیزیں کہہ رہی ہیں، لیکن علماء حضرات بھی یہ فقہ دہراتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، میں وہیں سے بات شروع کر رہا ہوں کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ کیا فرمایا؟ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اچھا، کلام کریے آپ، تب آپ پہچانے جائیں گے۔ پہچانا کون جائے گا؟ جو کلام کرے گا وہ پہچانا جائے گا۔ بات شروع ہو چکی ہے اور یہی سے آگے مجھے لے کے چلنا ہے۔ کلام کرو تاکہ، ارے شہنشاہ بھائی تھوڑا سا آگے آ جائیے، یہاں تھوڑا ہاں دستہ تھوڑا سا کمزور ہے، تھوڑا آپ حضرات اور بھی متوجہ رہیے کہ بالکل اپنے وقت کے اندر مجھے بات کو تمام کرنا۔ بھائی تھوڑا سا آپ بھی تھوڑا سمٹ جائے، تھوڑا سا قریب آ جائے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے بلند ترین۔ میں نے گھڑی دیکھ لی ہے اور میں نے جو بات کہی اس بات کو اسی وقت کے اندر انشاءاللہ مجھے بات کو تمام کرنا ہے۔ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اچھا، ایک مقام پر اور بھی ارشاد ہے، علماء کرام تشریف فرمائیں کہ انسان اپنی زبان میں پوشیدہ ہے، جب بولتا ہے تو کھل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، زبان میں پوشیدہ ہے، جب بولتا ہے تو کھل جاتا ہے۔ انسان اپنی زبان میں پوشیدہ ہے۔ پھر وہ فقرہ دہرائیے، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو کلام کرنا آپ کی معرفت کا سبب ہے، آپ پہچانے جائیں گے اپنے کلام کے ذریعے۔ یعنی انسان کو دیکھ کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن جہاں وہ زبان کھولتا ہے وہیں کھل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اب میں آپ کو مرکز کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں، ساری تمیدات سب بالکل کنارے رکھتے ہوئے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہاں تک پہنچیے۔ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، انسان اپنی زبان میں پوشیدہ ہے، یعنی اس کا جب بولتا ہے تو کھل جاتا ہے۔ پھر اس کے آگے اور آگے بات بڑھی تو سلسلہ چلتے، بلکہ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا فرماتے ہیں کہ علم کا درخت ریحان صاحب، علم کا درخت دل میں اگتا ہے۔ کہاں اگتا ہے؟ علم کا درخت دل میں اگتا ہے اور اس کا پھل زبان پر آتا ہے۔ غور فرمائیے گا، علم کا درخت، اس کا مطلب مولا نے کیا فرمایا؟ انسان زبان میں پوشیدہ ہے، جب بولتا ہے تو کھل جاتا ہے۔ اب پتا چلے گا کہ صرف لباس سے علم نہیں پتا چلے گا، جب بولے گا تو کھلے گا، جب بولے گا تو کھلے گا۔ توجہ کیجئے گا، اور آگے چلوں، میں بالکل اختصار کے ساتھ منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ جب کلام کرے گا تو پہچانا جائے گا، جو کلام کرے گا وہ پہچانا جائے گا۔ تو مسئلہ ہے معرفت کا، توجہ کیجئے گا۔ معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو، صرف جاننے کو نہیں، بلکہ ایک فقرہ میں اکثر کہتا ہوں اور آج پھر کہہ دے رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے وجود کا جو وہ جوہر ہے وہ عقل ہے، عقل کا جوہر علم ہے، علم کا جوہر معرفت ہے، اور معرفت کا جوہر محبت ہے۔ جب تک معرفت نہیں ہوگی جب تک محبت نہیں ہوگی۔ یعنی محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے، محبت بر بنائے دعویٰ نہیں ہے، بر بنائے جذبات نہیں ہے، محبت بر بنائے عقل و علم ہے، بر بنائے عقل و علم ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب معرفت ہوگی تب محبت ہوگی۔ معرفت کب ہوگی؟ جب علم ہوگا۔ تو جیسے جیسے علم بڑھے گا، اور یہی وجہ، ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صرف جان لینا کسی کو کافی نہیں ہے، مسئلہ ہے معرفت کا، پہچاننا ہے، پہچاننا ہے۔ اور جب پہچانتا ہے انسان تب محبت ہوتی ہے۔ پھر سن لیجئے، جب پہچانتا ہے تب محبت ہوتی ہے، اور محب اور محبوب کے درمیان ایک ملازمہ ہے، اور یہ بات امام موسی کاظم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں۔ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، بلکہ ایک اشارہ کر کے میں گزر جاؤں، فرمان معصوم کا ہے، میں اشارہ کروں گا، تفسیرہ ہوگا تو زیادہ وقت لگ جائے گا۔ کیا عجیب بات کہی، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، صاحبان علم و نظر تشریف فرما، یہ فقرے سے آپ محسوس کریے گا کہ مولا کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ جب محبت کی بات چلی، اتنے چاہنے والے اور یہ چاہنے والے، مولا ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، تو ساتویں امام علیہ السلام فرمانے، یہ بتاؤ وہ چاہنے والا کہاں؟ کہا وہ یہ دیکھو کہ وہ اپنی گفتگو میں ہمارا تذکرہ کتنی بار کرتا ہے۔
نہیں سمجھے ابھی آپ بات کہاں پہنچ گئی؟ یعنی صرف دعویٰ نہیں ہے، یعنی اپنی گفتگو میں ان کا تذکرہ کتنا، آپ سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ محب کی پہچان ہی یہی ہے کہ محب ہر بات میں اپنے محبوب کا ذکر چاہتا ہے۔ بھائی ایک جملہ کہہ کے میں باقاعدہ تفصیل آپ کے سامنے ہے، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے گا، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں جو درد ہے ہمارے دل میں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی محبت اہل بیت کا دعویٰ تو ہے، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایک گھنٹے کی تقریر ہو جاتی ہے اور اہل بیت کا نام بھی نہیں آتا ہے۔ بھائی غور نہیں فرمایا آپ نے جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھ دے بلند ترین ساجد بھائی آپ یہ بتائیں، محبت اگر محبت کا دعویٰ ہے تو یہ دیکھو ہمارے فرامین کتنے نقل ہوتے ہیں، ہمارے اقوال کتنے بیان ہوتے ہیں۔ یا صاحب آپ بلائے تو اہل بیت علیہ السلام کے نام پر گئے ہیں، سفر امام حسین کی مجلس ہے اور یہاں سے میں اپنی باتیں کرنے لگوں، پھر آپ کو تعلیمات میں لے کے چلے جاؤ، پھر آپ کو گلوبل پر لے کے چلے جاؤ، پھر آپ کو نیوز پڑھ پڑھ کے سنانے لگوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ساری باتیں اب الگ ہیں، لیکن ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ محبت اہل بیت، جب محبت ہے تو محب کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، میں مجازی محبت پہ آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا کہ محب ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کا تذکرہ ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ محب کبھی محبوب کے تذکرے سے نہ تو اوبتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، نہ گھبراتا ہے، کیونکہ محبوب کے ذکر کا تلذذ اس پہ اتنا برستا ہے کہ وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اب میں بات کیا فرمایا؟ دیکھیں جاننا اور پہچاننا، دیکھیں جاننا کافی نہیں ہے، اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں، یہ ہمارے محلے کی بات ہے، ہمارے کالونی کی بات ہے۔ ایک فقرہ پھر سے دوہرا رہا ہوں، بھائی جمشید صاحب یہ فقرہ یاد ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا مولانا نے؟ یعنی دیکھیں ایک بات میں اکثر کہتا ہوں، صرف جاننا کافی نہیں ہے جب تک آپ پہچانے نہیں، کیونکہ آپ کو دعوت پہچاننے کی دی گئی ہے، پہچاننے کی دعوت دی گئی ہے، جاننے کی نہیں۔ جب پہچانیں گے تو محبت خود بخود ہوگی۔ اور فرما رہے ہیں، اور جو محبت، دیکھیے جذبات کی محبت الگ ہے، لیکن جو محبت معرفت کے بعد ہوتی ہے، جذبات کی محبت چند قدم چل کے دم توڑ دیتی ہے، جذبات کی محبت مطلب پر ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جذبات کی محبت کسی نہ کسی وجہ سے ساتھ رہتی، توجہ کیجئے گا، اور اس کی مدت حیات کم ہوتی ہے۔ مگر معرفت کے بعد جو محبت ہوتی ہے، پھر اسے چاہے سولی پہ چڑھا دو، چاہے دیواروں میں چنوا دو، چاہے زندہ قتل کروا، توجہ کیجئے گا، یعنی معرفت کے بعد جو محبت ہوتی ہے اس میں کچھ اف اینڈ بٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پہچان چکا ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو جو دعوت دی گئی ہے وہ پہچاننے کی دی گئی ہے۔ جب منبر پر حسین کو لے کے آئے تھے رسول خدا تو یہ نہیں کہا تھا یہ حسین ہے اسے جانو، حاضل حسین فارفو ہو، اسے پہچانو۔ تو جاننا نہیں ہے، پہچاننا ہے، اور جب پہچانو گے تو محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ غور فرمائیے گا، اب معاملہ پہچاننے کا ہے تو پھر وہیں میں منزل پر آ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا بہت جلدی۔ کیا فرمایا؟ ایک حدیث عام طور سے آپ ایصال ثواب کی مجلسوں میں سنتے ہیں، وہ میں دہرا دیتا ہوں، سب کو یاد ہوگی، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ کیا فرمایا؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی فقط ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، پھر سے سنیے، جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا، جاہلیت کی موت مرا، توجہ کیجئے گا۔ اور جو بات میں کہنا جا رہا ہوں بس وہاں تک آپ پہنچ جائے، میری بات تمام۔ مولانا کاظم صاحب قبلہ تشریف فرمائے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آگے تشریف لے آئے، یہاں راستہ دے دیجئے آپ حضرات، ایک صلوات پڑھ لیجئے مل جل کر بلند ترین۔ سرکار معاف کیجئے گا، میری نظر جو ہے وہاں تک نہیں پہنچی، اب دیکھا آپ کو، ایک صلوات اور پڑھ لیجئے آپ حضرات بلند ترین۔ بس جلدی جلدی بات کو میں تمام کر رہا ہوں کہ کیا عابد صاحب آپ بھی آگے آ جائیے، بھائی برائے کرم آ جائیے، تو ماشاءاللہ سے بڑی تاخیر سے آ رہے ہیں آپ حضرات، ایک صلوات اور پڑھ لیجئے بلند ترین۔ تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہاں تک ذرا سا پہنچ جائے بات کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ انسان اپنی زبان میں پوشیدہ ہے، بولتا ہے تو کھل جاتا ہے، بات ہے معرفت کی، بات ہے پہچاننے کی۔ تو کیا فرمایا
کہ زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جو مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ آپ حضرات بعد نماز میں امید کرتا ہوں تمامی ہمارے بزرگ ضرور دعائے معرفت تلاوت کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، پڑھنا چاہیے۔ آپ ذرا اس کا ترجمہ پڑھیے اور یہ سلسلہ کہاں پر آ کے رکتا ہے، چونکہ یہ بات صرف اس ایک فقرے پر ہو رہی ہے کہ حسین نے ایک جواب دیا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت، توجہ کیجئے گا، جبکہ حسین کی بیعت کا مرحلہ تھا۔ حسین نے صرف اپنے لیے جواب نہیں دیا، مسئلہ یہ ہے کہ جواب حسین سے ذاتی ہو رہا ہے مگر حسین جواب صفاتی دے رہے ہیں۔ اس بات کی گہرائی اگر آپ سمجھیں کہ مجھ جیسا، اور اس جملے کا امام حسین کی اتنا اثر ہوا، جہاں تک میں پہنچ سکا قبلہ، اتنا اثر ہوا امام حسین کے اس جملے کا، آج تک جو آپ آوازیں سنتے ہیں کہ ان کی مجلسوں میں نہ جانا، ان کے جلوسوں میں نہ جانا، ان کی تقریروں میں نہ جانا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بھی حسینیت سے جڑ گیا وہ یزیدیت کو ٹھوکروں پہ رکھے گا۔ یہ اس کا اثر ہے، غور فرما رہے، یہ اس کا اثر ہے۔ مجھ جیسا میں بات کو تمام کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ کیا فرمایا کہ جو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کون؟ اچھا دعائے معرفت میں کیا ہے؟ اللہم اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے پروردگارہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما، پھر اس کے بعد رسول خدا کی معرفت، پھر اس کے بعد حجت خدا کی معرفت۔ نقصان کیا ہے حجت خدا؟ زللت عن دینی، اگر حجت کی معرفت نہیں ہو سکی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، یعنی دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ فقرہ کیا کہا ہے امام حسین نے؟ مدینے سے نکل رہا ہوں اصلاح امت کے لیے، اصلاح امت کے لیے۔ تو بھائی ذرا بات کیجئے میرے ساتھ میں، دو فقرے بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں، وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ امام حسین کے سامنے سوال بیعت آیا تھا، امام نے کہا کہ جواب دوں گا، پھر کیا جواب ملا؟ مجھ جیسا۔ حسین نکل پڑے، دن کے اجالے میں رکنے ہیں، چھپ چھپا کے نہیں نکلے۔ آپ سمجھیے، اعلان کرتے ہوئے مجھ جیسا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ عازم سفر ہونا کیوں؟ کیونکہ جھگڑا کس بات کا تھا؟ اب آپ پورے لب و لباب پر آئیے کہ مسئلہ کیا تھا۔ مسئلہ صرف و صرف تھا ولی عہدی کا، ولایت کا۔ وہاں کوئی مسئلہ ابھی اعمال کی منزل نہیں ہے، وہاں مسئلہ ہے وہ ولی عہد بننا چاہ رہا ہے حسین سے بیعت، اور حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ولی مطلق ہے کون، اس کا حقدار کون ہے، اور جواب یہ دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اور یہ سلسلہ چلا، اور امام حسین علیہ السلام، یہ بات آپ بخوبی واقف ہے، میں وہاں پر رک کے ایک بات کر کے اور بات کو تمام کر دے رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت سے مراد ہمارے علماء نے دور جاہلیت لیا ہے۔ دیکھیں جہالت کی دو قسمیں ہیں، ایک جہل مرکب ہے اور جہل بسیط ہے۔ جہل بسیط علماء کرام تشریف فرمائیں، جہل بسیط وہ جاہل ہے کہ جسے یہ پتا ہے کہ مجھے نہیں آتا، وہ حاصل کرے گا اور اس کی یہ کمی دور ہو جائے گی، یہ جہالت دور ہو جائے گی، یہ جہل بسیط ہے۔ لیکن جہل مرکب وہ ہے کہ جسے آتا کچھ نہیں ہے مگر وہ اپنی نظر میں علامہ سے کم نہیں ہے، وہ اپنی نظر میں عالم ہے۔ تو اب آپ اس کو کچھ بھی سمجھاتے رہیے یا کچھ بھی سنتا رہے اسے، وہ اپنی نظر میں عالم ہے، آپ کی سننا ہی نہیں ہے، تو اس کا علاج بھی ناممکن ہے۔ دور جاہلیت کا مطلب عام طور سے وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، یعنی وہ دور جسے دور جاہلیت کہتے ہیں،
جہاں نہ نبی کو مانا، نہ خدا کو مانا، نہ وحی کو مانا، نہیں بیٹا بیٹے، نہ وحی کو مانا، توجہ کر رہے ہیں، وہ دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، وہاں جہالت کی بات نہیں ہو رہی، آپ سمجھ لیجئے اس بات کو، کیونکہ اس دور میں جاہل نہیں تھے، سب جاہل نہیں تھے، یہ وہ دور ہے کہ اب آپ بتائیے کہ اگر ایسا دور، اگر دور جاہلیت کہا جائے کہ جہاں سب جاہل ہیں، وہاں جاہل نہیں تھے، وہاں تو اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ آشیانے سے آ رہا ہے یا آشیانے کو جا رہا ہے۔ وہ دور وہ تھا کہ راستے پر اونٹوں کے قدموں کے نشان دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ کس قبیلے کا اونٹ یہاں سے گزرا ہے۔ اب بتائیے وہ جاہل تھے یا پڑھے لکھے تھے؟ نہیں۔ ارے جب سورہ کوثر کو آویزہ کیا گیا خانہ کعبہ پر تو دیکھ کے یہ کہا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، تو یہ بتائیے یہ جہالت کی دلیل ہے کہ علم کی دلیل ہے؟ اشعار کہنا اور اشعار اپنے لٹکانا، وہاں جو ہے بحث کرنا، یہ ساری باتیں تو کیا سب چیز نہیں؟ دور جاہلیت سے مراد نہ نبی کو مانا، نہ خدا کو مانا، نہ وحی کو مانا، نہ قرآن کو مانا، اس سے مراد یہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس نے امام کو نہیں مانا اس نے نہ نبی کو مانا، نہ خدا کو مانا، نہ قرآن کو مانا، نہ وحی کو مانا۔ میں بلفظ دیگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علی ولی اللہ تک نہیں پہنچا تو نہ لا الہ الا اللہ مانا گیا، نہ محمد الرسول اللہ مانا۔ معرفت امام، امام کی معرفت، توجہ کرے عزیزان گرامی، اور مدعا ہی یہی تھا، مسئلہ ہی یہی تھا۔ اور اس کے پیچھے جو تاریخ نے جتنے جال بچھائے ہیں، وقت بالکل نہیں ہے، عام طور پر کہیں نہ کہیں مجلسوں میں تذکرہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے تاریخ نے کتنے، اور خود یزید کے باپ نے کتنی چالیں چلی اور کتنی تیاریاں کری، کس طرح سے آمادہ کیا کہ میں اس کا جب اناؤنسمنٹ کروں اور اس کو جب پہنچایا جائے تو لوگ اسے، اور ہوا، لوگوں نے مانا۔ لیکن وہ کیسے مان لے جو خود پیکرے کبریائی میں ڈھلا ہوا؟ آپ غور فرمائیں، میں ساری باتیں ختم کر دوں، تاریخ کے کلیجے سے ایک فقرہ نکال رہا ہوں۔ کربلا میں جب لشکر پر لشکر آ رہے تھے، ساری باتیں ختم ہو جائیں گی، آپ پوری طرح متفق ہو جائیں گے اور بات تمام ہو جائے گی۔ تو عمر سعد کو جب ابن زیاد بار بار خط لکھ کے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا چاہتے ہو، کیا ہو سکتا ہے ایسا جو تم کوشش کر رہے ہو، وہ ساری باتیں، پھر اس میں شمر بن جوشن بھی لگا ہوا تھا کہ اس کو بھی پیادوں کی کمان لینا تھا، اور یہاں سے بار بار خط جا رہا تھا، آج 2 دن کا وقفہ، آج 1 دن کا وقفہ، وہ وقفہ کچھ نہیں تھا، یہ عمر سعد کی چالیں تھی کہ ہم شاید حسین کو راضی کر لیں۔ تو ادھر سے ابن زیاد نے یہ لکھ کے خط میں بھیجا، عمر سعد تو احمق ہو گیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ حسین بیعت کریں گے؟ تجھے نہیں پتا حسین کے سینے میں ان کے بابا علی کا دل دھڑکتا ہے، حسین کے سینے میں ان کے بابا علی کا دل دھڑک رہا ہے۔ اس کا مطلب سمجھے نوجوان، اس نے اپنے اس فقرے میں کتنی تاریخوں کا جنازہ نکال دیا جو گڑھی گئی تھی تاریخیں۔ اس کے اس فقرے نے بتایا کہ نہ علی نے کسی کی بیعت کی تھی، نہ حسین کسی کی بیعت کری۔ بس عزیزان گرامی، وقت ہو گیا اور میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی ابھی تبرکات بھی برآمد ہوں گے، جلوس بھی برآمد ہونا ہے، ناظم صاحب بھی ہیں، مولانا بھی تشریف لانے والے ہیں۔ آپ بس متوجہ رہیے گا صرف اتنی بات کہ یہ مسئلہ صرف اور صرف اسی کلمے کا ہے جسے تم دل و دماغ میں بٹھائے بیٹھے ہو، اور دعا کرو کہ پروردگار عالم زندگی رہے نہ رہے مگر ہمیں علی اور اولاد علی کی ولایت پر باقی رکھنا۔ حسین یہ بتانے کے لیے نکلے تھے اصلاح امت یہی ہے، کیا یہ اصلاح نہیں ہے؟ حسین سے سوال بیعت ہوا، حسین نکلے تاکہ پتہ تو چلے کہ ولی ہے کون، یہ حق ہے کس کا۔ یہ جو ولایت کا ڈھونگ رچا جا رہا ہے، جو ولی عہد بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے چہرے سے نقاب اٹھانے نکلے حسین۔ بے شک۔ اور یاد رکھیے گا، یہ سارے اعمال بھی کسی بات کی مخالفت نہیں، یہ کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، سارے اعمال بھی جو قبول ہوتے ہیں وہ انہی کی ولا کے ذریعے قبول ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہی کی ولا کے ذریعے قبول ہوتے ہیں۔
اور یہ بھی سن لیجئے بلفظ دیگر پوری ضمانت کے ساتھ ایک فقرہ کہہ رہا ہوں کہ جس اعمال پر دنیا اترا رہی ہے وہ اعمال واجب ہی تب ہوتے ہیں جب علی کی ولایت کا اقرار کر لیا جائے. یہ سارے اعمال اللہ نے مانگے ہی اس سے ہیں جو رسول اور آل رسول کی محبت مودت اور ان کی ولایت کا اقرار کرتا ہو. ہر ایک سے اس نے نہیں مانگی. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ سب ہمارے لیے ہیں، لیکن کانسیپٹ سمجھیے، یہ ٹکرانے والی چیز نہیں ہے. آپ میدان عمل میں تبھی قدم رکھنے کے لائق ہوں گے جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا. آپ غور فرما رہے ہیں؟ اور اس کے بعد آپ میدان عمل میں جائیں گے، پھر آپ تمام اعمال انجام دیں گے، اور وہ اعمال انہی ذوات مقدسہ کے توسل سے بارگاہ احدیت میں شرف قبولیت پاتے ہیں. آسان نہیں ہے ولایت علی کی ڈگر پر چلنا، یہ آسان نہیں ہے. ہمارا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے. علی، عشق علی کی راہ میں سب کچھ لٹانا پڑتا ہے، سارے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، ورنہ صرف ولایت نہیں. میں نے ختم کر دی بات، آپ متوجہ ہو گئے. ایک فقرہ ہے معصوم کے دہن سے نکلا ہے، حضور ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا ہے. ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی. اگر ایک فقرہ جیسے غدیر میں آپ نے سنا کہ اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں، یہ سنا نا آپ نے، آیت کا ترجمہ ہے. اگر یہ نہ کیا، شہنشاہ بھائی بڑی عجیب بات ہے، اور میں یہاں تک رکنا ہی نہیں چاہتا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. یہ تو اعلان ہونا تھا. سارے اعمال وہی مبنی ہے. اسلام کو مکمل ہونا ہے، نعمت کو تمام ہونا ہے، کفر کو مایوس ہونا ہے. کفر مایوس ہی تب ہوتا ہے جب علی کی ولایت کا اعلان کیا جائے. آج بھی آپ علی کا تذکرہ کر کے دیکھ لیے اور دیکھیے، آپ چہرے خود بخود بتا دیتے ہیں کہ یہ تمتما رہے ہیں یا جگمگا رہے ہیں. آپ دیکھیے، یہ باقاعدہ روزانہ آپ یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں. یہ صرف مرحلہ ذکر علی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ ذرا غور فرمائیے گا. مگر ایک فقرہ اور سن لیجئے جو بالکل عام ہے. حضور ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا، یا علی من مشى علی الارض مبغضا لک مشى حراما. علماء کرام تشریف فرمائیں، یہ صادق رسول کا فرمان ہے. اے علی، جو تمہارا بغض رکھ کے اس روئے زمین پر چلے اس کا چلنا حرام ہے. آپ اسلام کی باتیں کرتے ہیں، ارے چلنا حرام ہے، اس زمین پر چلنا حرام ہے. ارے جس جگہ سے یہ زمین پھیلائی گئی ہے وہ زمین وہ ہے جہاں علی نازل ہوئے ہیں، علی تشریف لائے ہیں. 13 رجب، خانہ کعبہ، جوف کعبہ، وہ جوف کعبہ، وہ جہاں سے زمین پھیلائی گئی پوری دنیا کی، وہیں تو علی آئے ہیں. اور وہاں سے زمین پھیلائی گئی ہے، اور ساری، اللہ اکبر، سارے خزانے زمین میں، دانے سارے زمین میں، معدنیات زمین میں، سب کچھ تو زمین میں ہے. زمین پھیلی کعبے سے، کعبے میں آنے والا علی جس رخ سے دیکھو گے. اسی لیے جتنی مرتبہ معراج پر بلایا بس یہی، علی کو پہنچاؤ، علی کو پہچنواؤ، علی کی ولایت کا تذکرہ کرو، علی کے سامنے علی کا ذکر کرو. توجہ عزیزان گرامی. اور حسین یہ کرتے ہوئے اب جب معاملہ ولی عہدی کا آیا، حسین، بات ختم ہو گئی. یہ تاریخ آ گئی 26 تاریخ تھی جب امام حسین کو دربار میں بلایا گیا، اور یہ شب 28 ہے. حسین نے 28 کو مدینہ، میں بہت اختصار کے ساتھ ذکر مصائب کروں گا، اس کے بعد سلسلہ اور بھی ہے، آپ انشاءاللہ مصاب ہوں گے. مگر اتنا بتائیے کہ اگر یہ محبت آپ کے دلوں میں نہیں ہے تو اس موسم میں اتنی رات گئے آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ کون سی چیز ہے، کون سی کشش ہے، کون سی رمق ہے جو تو آپ کو کھینچ کے یہاں تک لائی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو دل میں خیال ہے. ارے 28 رجب آ گئی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ زہرا کا لال اپنے نانا کے شہر کو الوداع کہے. چند فقرے مجھے عرض کرنے ہیں اور بات کو میں تمام کر دوں گا. حسین کا مدینہ چھوڑنا آسان ہے؟
یا حسین جس طرح سے نکل گئے اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کے. 2-4 فقرے میں عرض کروں گا. آج ہی کی تاریخ تھی کہ زینب اپنے گھر پر بیٹھی زار و قطار رو رہی ہیں. جناب عبداللہ داخل ہوئے, پوچھا علی کی بیٹی رونے کا سبب؟ کہا عبداللہ تمہیں پتہ ہے میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ فقرہ آسان نہیں ہے. عبداللہ نے سنا تو کہنے لگی کہ عبداللہ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ زینب حسین کے بغیر زندہ نہ رہ سکے گی. عبداللہ اگر حسین چلا گیا تو زینب زندہ نہ رہے گی. اتنا سننا تھا کہ جناب عبداللہ نے دلاسے دیے اور فرمایا بی بی بنت علی آپ غم نہ کریں, یہ بات تو عقد کے وقت امیر المومنین نے مجھ سے کہی تھی کہ عبداللہ زینب تمہارے عقد میں ہے, مگر عبداللہ اس بات کا خیال رکھنا کہ جب حسین مدینے سے جانے لگے تو زینب کو روکنا نہیں, اس لیے کہ زینب حسین کے بغیر زندہ نہ رہے گی. عبداللہ وعدہ کرو. تو یہ جناب امیر سے وعدہ کیا تھا جناب عبداللہ نے. اور کیا عالم ہے مدینے کا. چند فقرے مجھے عرض کرنے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں اور بات تمام کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, ایک نام لکھا تاریخ نے عبداللہ بن سنان, اور یہ مدینے کے اطراف کسی قریے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے, اور اس کے اپنے جو کاروباری معاملات تھے اس کاروباری معاملات میں تجارت کے سلسلے میں یہ مدینے آیا کرتا تھا. تو مدینے والوں سے بخوبی واقف تھا یہ. تو کہنے لگا کہ میں اکثر مدینے جاتا تھا, لیکن جب میں 28 رجب کو مدینے پہنچا, چونکہ میں مدینے والوں کے حالات سے واقف تھا, ان کے اخلاقیات سے واقف تھا, ان کے طرز عمل سے واقف تھا, طرز ملاقات اور طرز تکلم سے میں واقف تھا کہ ماشاءاللہ سے شب خوش اخلاق ہوتے تھے, سلام کرتے تھے, مسکراتے تھے, باتیں اچھی کرتے تھے, اچھے سے ملتے تھے اور باقاعدہ رہتے تھے. لیکن جب میں 28 کو پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مدینے میں جس پر نظر پڑ رہی ہے ان کے گریبان چاک ہیں, سر پر گرد پڑی ہوئی ہے. آپ غور فرمائیں, سر پر گرد پڑی ہوئی ہے. میں نے پوچھا آخر یہ مرحلہ کیا ہے, آج یہ کیسی کیفیتیں ہیں آپ حضرات کی؟ کہا تمہیں نہیں پتا, تم مدینے میں نہیں رہتے؟ کہا نہیں میں تو باہر سے آیا ہوں, اکثر آتا ہوں. کہا تمہیں نہیں پتا آج زہرا کا لال مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. پوری روایت ہے, اس نے جو بیان فرمائی ہے, مجھے پوری روایت نہیں پڑھنا, وہ اسے یہ خیال آیا کہ کم از کم میں بھی تو دیکھوں. پہلے یہ بتاؤ کہ فرزند رسول کا گھر کہاں ہے, وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں. پھر لوگوں سے پوچھا, محلہ بنی ہاشم پہنچا. پھر میں نے پوچھا کہ آقا امام حسین کا گھر کہاں ہے, وہ گھر دیکھا تو عجیب ماحول تھا. مگر عزیزان گرامی اس ماحول کے بیان کرنے سے پہلے 2 فقرے عرض کروں. ارے عروہ رسول اللہ کا صحابی ہے اور نابینا ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اتنا اونچا سنائی دیتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جب بجلیاں کڑکتی ہیں تو وہ آواز میرے کانوں میں نہیں آتی, میں نہیں سن پاتا. مگر 28 رجب کی تاریخ وہ تھی کہ عروہ نے اپنے زوجہ سے پوچھا آخر یہ بیویوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ارے مجھے تو بادلوں کی کڑک سنائی نہیں دیتی, یہ بیویاں کون ہیں؟ کہ عروہ تمہیں نہیں پتا, ارے رسول کی بیٹیاں آج مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہیں. محلہ بنی ہاشم سے آواز. اجرکم اللہ, اللہ ان آوازوں پر نزول رحمت کرے. تمہیں کوئی غم نہ دے رونے والو. بس 3 سے 4 منٹ مجلس تمام کر دوں گا, جتنا وقت ہے اس کے اندر ہی میں بات کو تمام کر رہا ہوں. مگر ہاں رونے میں کوتاہی نہ کرنا, اس لیے کہ تم اپنی مرضی سے یہاں بیٹھے ہو اور اس پر رونے کے لیے آئے ہو کہ جس کو رونے نہ دیا گیا. سجاد سکینہ کو تمام راہ منع کرتے رہے باد کربلا, اے بہن رونا نہیں, سکینہ رونا نہیں. کبھی تازیانے ہیں, کبھی تماچے ہیں. آئر سید سجاد کی اسیری. اجرکم اللہ. ہاں رونے والوں, کیا عالم تھا کہ حسین بار بار کبھی نانا کے روزے پر, کبھی اماں کے روزے پر, کبھی بھائی کے روزے پر,
ساری باتیں آپ کو تفصیلاً آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں. رونے کے لیے بس ایک فقرہ کافی ہوتا ہے عزاداروں. کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی ذاکر نہیں رلاتا. رلاتی تو محبت ہے نا. بس یہ سوچ کے رو لو کہ نبی کے قبر کا مجاور ساز و سامان کے ساتھ اب مدینہ چھوڑ رہا. کبھی کسی غریب الوطن سے ملاقات ہوتی ہوگی، آپ بھی سفر پر جاتے ہوں گے، آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا، مگر دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ ہم گھر سے جا رہے ہیں، ایک امید ہے کہ ہم پلٹ کے واپس آ جائیں گے. مگر عزادارو حسین تو جانتے تھے نا کہ اب مدینہ آنا نصیب نہ ہوگا. اماں کی مزار سے لپٹ کے کہتے تھے اماں آپ کا حسین جا رہا ہے. نانا کی قبر سے لپٹ کے کہتے تھے نانا آپ کی امت نے مدینے میں رہنے نہ دیا. عزیزان گرامی حسین بخوبی جانتے ہیں کہ اب نانا کا مدینہ میسر نہ ہوگا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ حسین نے آواز دی عباس سامان سفر کی تیاری، بہت اختصار کے ساتھ سامان سفر کی تیاری کرو. لو عزادارو سامان سفر تیار ہونے لگا. قافلہ آمادہ سفر ہے. اے عزیزان گرامی بس اتنا جملہ آپ کے لیے کافی ہے کہ ادھر عباس سامان سفر تیار کر رہے، ادھر حسین نے ایک فہرست مرتب کی. فہرست مرتب کرنے کے بعد کہنے لگے علی اکبر جاؤ گھر میں جاؤ میرے لال، اور جا کے یہ فہرست میں جو نام ہے یہ سب پڑھ کے سنا دو، سب آمادہ سفر ہو جائیں. عزیزان گرامی ایک مرتبہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، میں اکثر یہ فقرہ کہتا ہوں کہ بچپن کے واقعات اگر بھائی فراموش کر دیں تو کر دیں، مگر ہماری بہنیں نہیں بھولا کرتی. عزادارو حسین کا یہ نونہال جب شہزادہ علی اکبر جب بیت الشرف میں داخل ہوئے اور لوگوں کو سب کو تمام بیبیوں کو آمادہ سفر تیار کرنے کے لیے کہ آپ حضرات آمادہ ہو جائیں تو نام پڑھ پڑھ کے سنانے لگے. تمام بیبیوں کے نام لیتے جا رہے ہیں، مگر تاریخ نے لکھا کہ ایک بہن تھی جو اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور بھیا کے قریب کھڑی ہوئی تھی ابا کا دامن پکڑے ہوئے، اور یہ خیال آ رہا تھا کہ میرا بھائی اب میرا نام لے گا، اب علی اکبر میرا نام لیں گے. عزادارو جب علی اکبر نے پوری فہرست سنا دی اور صغرا کا نام نہ آیا تو صغرا تڑپ کے کہنے لگی بھیا سارے نام آپ نے لیے مگر میرا نام نہیں لیا. تو علی اکبر نے سر جھکایا، کہنے لگی صغرا بابا نے تمہارا نام فہرست میں نہیں لکھا. اتنا سننا تھا تو صغرا نے کہا بھیا ذرا فہرست مجھے تو دینا. صغرا نے فہرست پر نظر کی. اب جب صغرا کو اپنا نام نظر نہ آیا کلیجہ تھام کے وہیں خاک پر بیٹھ گئی. لو عزادارو علی کی بیٹی آگے بڑھی، صغرا کو اٹھایا کلیجے سے لگایا، مگر اس وقت اس بچی کا ارمان یہ تھا، کہنے لگی پھپھی اماں میرا بابا آپ کی بات نہیں ٹالتا، اگر آپ بابا سے کہیں کہ فاطمہ صغرا کو لے کے چلے. عزادارو یہ گفتگو ہو رہی تھی، حسین بیت الشرف میں داخل ہوئے. زینب کی نظر جب حسین پر پڑی آواز دی زینب تمہیں پتا ہے نا کہ یہ نام میں نے کیوں نہ لکھا؟ ذرا غور سے دیکھو میری صغرا اماں زہرا کی شبیہ ہے. ارے حسین کیسے گوارا کرے کہ اماں کی شبیہ. اجرکم اللہ. لو عزادارو مجلس تمام ہو رہی ہے، بس ایک مرتبہ قافلہ تیار ہوا. بس آخری فقرے 1 سے 1.5-2 منٹ. قافلہ جب تیار ہوا، جب اماریاں لگائی گئی تو وہی راوی عبداللہ بن سنان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ گھر سے ایک وجیح شخص طویل قامت گھر سے باہر نکلے. یہ کون ہے؟ یہ علی کی تمنا عباس ہے. اور 2 ایسے چہرے برابر کے نکلے کہ جیسے 14ویں کا چاند. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں؟ ایک حسین کا لال علی اکبر ہے اور ایک حسن کا یتیم ہے. کرسی لا کے رکھی گئی، امام حسین تشریف فرما ہوئے. تفصیلات کہاں تک عرض کروں، مختصر سنو کہ اماری پر بیویاں سوار کرائی جانے لگی. اسی اسنا میں
جناب عباس نے آواز دی الحجاب الحجاب، کیونکہ ایک شہزادی ہے جو کنیزوں کے جھرمٹ میں نکل رہی ہے۔ میں مجلس یہاں پر بھی تمام کر سکتا ہوں اگر تم آمادہ ہو گئے ہو، کیونکہ اس سے زیادہ ابتاب نہیں ہے، بات یہاں پر تمام ہو سکتی ہے۔ آپ فرش عزا پر تشریف فرما ہے، کسی نے پوچھا کہ یہ کون آ رہا ہے تو پتا چلا علی کی بیٹی زینب اولیاء مقام ہے جو کنیزوں کے جھرمٹ میں ہے۔ علی اکبر آگے بڑھے، عباس دو زانو ہو کر بیٹھے۔ عزادارو یہ سفر تمہیں یاد ہے نا، مگر ہائے رے 11ویں محرم کہ جب زینب کو آمادہ سفر کیا گیا تو عالم یہ تھا، ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، بے کجاوا اونٹ۔ میں ایک مرتبہ زینب نے فرات کا رخ کر کے کہا بھیا ارے مدینے سے تو بڑے اہتمام سے لائے تھے، اے عباس اب زینب کو سوار نہ کرو گے؟ عزادارو یہ آواز اتنی دل خراش تھی کہ جب کوفے میں سرکار زمانہ کا تخت لگے گا اور شام سے علی کی بیٹی کی سواری آئے گی، اس وقت سرکار زمانہ جب اپنی جدہ کو ہماری سے اتاریں گے تو یہ فقرہ کہیں گے ارے سیدہ آج بھی وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے، 11ویں محرم علی کی بیٹیاں بے مقنع و چادر زینب کی فریاد واہ عباس